تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے صحن میں خاتون نے بچے کو جنم دیا. میڈیا رپورٹس کے مطابق فرائض انجام دے رہے سعودی ہلال احمر کے رضاکاروں کو اس وقت منفرد تجربہ ہوا جب مسجد کے صحن میں خاتون نمازی کو درد ضحک کی تکلیف ہوئی اور انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا. سعودی ہلال احمر اتھارٹی کی شاخ کے ڈائریکٹر جنرل احمد بن الزہرانی نے بتایا کہ رضاکار ٹیموں اور حرم ایمبولنس سینٹر نے ماں کی نازک حالت کے پیش نظر مسجد میں ہی بچے کی پیدائش کا انتظام کیا. الزہرانی نے مزید بتایا کہ ماں اور نومولود کے چیک اپ کے بعد دونوں کو باب جبریل ہیلتھ سینٹر منتقل کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ ان کیسز میں شامل تھا جن میں انتہائی طبی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے کیسز کو کامیابی سے نمٹنے کے لیے خصوصی میڈیکل مہارت درکار ہوتی ہے. یوم دستور ہند الیگزینڈر بی ایڈ کالج مخدوم پور میں شاندار انداز میں منایا گیا. تفصیلات کے مطابق کریم نگر کے مخدوم پور میں واقع الیگزینڈر بی ایڈ کالج کے احاطے میں یوم دستور ہند کا پروگرام منعقد کیا گیا. اس موقع پر بھارتی آئین کے اعلیٰ معمر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر بابا صاحب کے پورٹریٹ پر پھول چڑھائے گئے اور آئین کے بانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا. اس موقع پر صدر مدرس کالج شمشیر کے علاوہ اساتذہ سرینیواس سدھیر راما کرشنا محمد استخام الدین رحمان سیف کے علاوہ دوسرے ملازمین موجود تھے. ضلع کلکٹر پیداپلی ڈاکٹر سنگیتا ستیہ نارائنا نے کہا کہ آئین ہند ہمارے سب سے بڑی طاقت ہے. اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. 73ویں یوم آئین ہند کے موقع پر کلکٹریٹ کمپلیکس ہال میں منعقدہ تقریب میں ضلع کلکٹر ڈاکٹر سنگیتا ستیہ نارائنا نے ضلع ایڈیشنل کلکٹر لکشمی نارائنا مجالس مقامی ایڈیشنل کلکٹر کمار دیپک کے ہمراہ شرکت کی اور تمام عہدیداروں اور عملے کو دستور ہند سے متعلقہ حلف دلوایا. اس موقع پر ضلع کلکٹر نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک ہندوستان کو ایک عظیم آئین دیا گیا ہے. فی الحال ہمارے آئین میں 413 آرٹیکلز اور 13 شیڈیولز ہیں. 200 سال سے زائد برطانوی راج کے بعد ہمیں آزادی ملی. ہمارے آئین کے مسودے کی تیاری کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی اور 2 سال کی بحث کے بعد 26 نومبر 1949 کو حتمی آئین کی تشکیل دی گئی. الیکشن میں کسی کی فتح کسی کی شکست پر موقف ہوتی ہے اور الیکشن کا نتیجہ سامنے آنے کے بعد کسی کے گھر خوشی تو کسی کے گھر غم کا سما ہوتا ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ غم کا تحمل ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے جس کی بنا وہ راہ ملک عدم بھی ہو جاتے ہیں. ضلع روہتک نیپال چھتر نمبر 2 میں مسلمانوں کی آبادی دیگر چھتروں کی بنسبت کچھ زیادہ ہی ہے جس کی بنا عموماً مسلمان ہی یہاں سے مانیے کا الیکشن جیت کر مانیے بنتے ہیں. مگر نیپال 2022 کے اس حالیہ الیکشن نے منظر کچھ ایسا بدلا کہ ضلع روہتک نیپال کے چھتر نمبر 2 کے علاوہ تینوں چھتروں کے مسلمانوں کا چہرہ بالکل سیاہ کر دیا ہے اور ہر ایک کے چہرے پر غم اور اداسی چھا دیا. یہ ایک اس لیے کہ حالیہ نیپال 2022 الیکشن میں سابق منتری محمد آفتاب عالم کے صاحبزادے جناب ڈاکٹر محمد فردوس عالم کو ضلع روہتک نیپال چھتر نمبر 2 کے مسلمانوں نے الیکشن میں ان کا سپورٹ نہ کر کے کرن سا کا سپورٹ کیا جس کی بنا ڈاکٹر محمد فردوس کو شکست سے دوچار ہونا پڑا. آج ان کے اسی شکست کا اثر ضلع روہتک نیپال کے چھتر نمبر 2 کے علاوہ تینوں چھتروں کے مسلمانوں پر اداسی اور غم کی شکل میں دیکھنے کو مل رہا ہے. سینٹ تھامس ہائی اسکول میں 24 تا 26 نومبر منعقدہ سائنس فیئر اور انسپائر مقابلہ جات کی اختتامی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر ضلع کلکٹر مشرف فاروقی نے شرکت کرتے ہوئے خطاب کیا اور سائنس فیئر اور انسپائر میں شرکت کرنے اور مشاہدے کے لیے آنے والے طلباء کو مبارکباد دی. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پروگراموں کے انعقاد کے ذریعے طلباء کی تحقیقی اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد سائنس کے ذریعے زندگی کس طرح تبدیل ہو رہی ہے اور بتایا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے سماج میں غیر معمولی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. طلباء کے درمیان سائنسی سوچ و فکر کو فروغ دینے کا اساتذہ کو مشورہ دیا. انہوں نے واضح کیا کہ حالیہ دنوں میں پہلی مرتبہ تلنگانہ کے طلباء سیٹلائٹ لانچ کیا. کلکٹر نے مزید کہا کہ آج ہر کوئی انجینئر ڈاکٹر سائنٹسٹ بننا چاہتا ہے. اسی لیے طلباء کو سائنس سوچ کو استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا مشورہ دیا. کلکٹر نے جاریہ سال 10ویں جماعت کے نتائج میں نرمل ضلع کو ریاستی سطح پر سرفہرست لانے پر زور دیا. فی
فی الحال کے لیے اس خبرنامے میں بس اتنا ہی. دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک